مرنے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، قاتلانہ حملے سے لگتا ہے۔ برسوں ہو گئے جب سے عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ موت کا خوف ختم کر چکے ہیں۔ ہر جلسے اور ویڈیو میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے فالوورز کو بھی اکساتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ڈر نکال کر گھروں سے نکلیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا جائیں۔ لیکن عدالتوں میں پیشی کی بات ہو تو عمران خان صرف اس بنیاد پر عدالتوں سے غیر حاضر رہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا طرز عمل اور باتیں تضادات سے بھری ہیں۔ یوں لگتا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں مرنے سے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن قاتلانہ حملے سے ڈر لگتا ہے۔ ہفتے کے روز اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیشی کے حوالے سے عمران خان مسلسل اس پروپیگنڈے میں مصروف ہیں کہ انہیں قتل کیا جا سکتا تھا۔ کل انہوں نے ٹویٹر کے ایک یوزر کی ویڈیو یہ کہہ کر پوسٹ کر دی کہ ویڈیو میں ایک شخص پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جلاؤ گھراؤ پر اکسا رہا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کا تعلق ایجنسیوں سے ہے، تاہم بعد میں پتہ چلا کہ ویڈیو میں موجود شخص تحریک انصاف کا ہی کونسلر تھا۔ مختلف یوزرز نے شخص کی تحریک انصاف کے قائدین کے ساتھ تصویریں شیئر کی۔ پیشی کے بارے میں کل پوسٹ کی گئی ایک اور ویڈیو کے بارے میں عمران خان کا دعویٰ کہ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد دراصل انہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عمران خان نے کل اپنے ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پیشی کے موقع پر انہیں ایک شخص نے اشارہ کر کے بتایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والوں کا پلان تھا کہ پیشی کے موقع پر ہلڑ بازی ہو اور میں گاڑی سے باہر نکلوں تاکہ مجھے قتل کیا جا سکے، اور اس لیے میں گاڑی سے باہر نہیں آیا اور نہ عدالت کے اندر گیا۔ اس خیالی پلان کے بارے میں اب عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی خط لکھا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا عدالت انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز کی پیروی کی اجازت دے۔ عمران خان نے لکھا کہ حکومت ان کی سیکورٹی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پولیس کی وحشت و سنگ باری کی ویڈیو موجود ہیں۔ عدالت کے راستے میں پولیس نے میرے ساتھ چلنے والے شہریوں کو بلا اشتعال تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے راستے ہی میں احساس ہو گیا تھا کہ میری گرفتاری نہیں بلکہ قتل مقصود تھا۔ میرے اس تاثر کو تقویت اس سے ملی کہ ہمارے وکلا کو تو مار پیٹ کر باہر نکال دیا گیا، مگر کم و بیش 20 نامعلوم افراد کمپلیکس میں موجود رہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ ان لوگوں نے وردیاں پہن رکھی تھیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی شناخت ظاہر کر رہی تھیں۔ یقینی طور پر انہیں میرا خون کرنے کے لیے وہاں کھڑا کیا گیا تھا، مگر رب العزت نے میری حفاظت کی۔ میں اسلام آباد کے راستے میں تھا جب پولیس نے ہائی کورٹ کی حکم عدولی کرتے ہوئے میری رہائش گاہ پر دھاوا بولا۔ پولیس کے حملے کے وقت میری اہلیہ چند گھریلو ملازمین کے ہمراہ گھر میں اکیلی تھیں۔